پیپسی میں موجود تیزابیت ہڈیوں اور دانتوں کو گلانے کے لیے کافی ہے۔ اس کا بھی تجربہ کیا گیا کہ ایک ٹوٹا ہوا دانت پیپسی کو بوتل میں ڈالا گیا، 10 دن میں وہ دانت اسی میں حل ہو گیا۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ کثرت کے ساتھ ایسے ڈرنکس پیتے ہیں ان کے دانتوں کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ کوک میں موجود سٹرک ایسڈ کی مقدار چینی کے برتنوں پر سے دھبے صاف کر سکتی ہے۔ گاڑیوں کے کروم بمپر پر سے دھبے صاف کرنے کے لیے ایلومینیم فائل کو کرمپل کر کے کوکا کولا میں بھگو دیں، پھر اس سے بمپر کو رگڑنے سے اس کے دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ گاڑی کی بیٹری کے ٹرمینل میں لگے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوک کا ایک کین ڈالیں اور اس سے تمام زنگ صاف ہو جائے گا۔ زنگ شدہ بولٹ صاف کرنے کے لیے کوکا کولا میں بھیگے کپڑے کو ان پر کئی منٹ تک رکھے رہنے سے ان کا زنگ دور ہو جاتا ہے اور وہ لوز ہو جاتے ہیں۔ کپڑوں پر چکنائی یا گریس اتارنے کے لیے کوک کا ایک پورا کین ایسے کپڑوں پر ڈالیں، پھر ڈٹرجنٹ ڈال کر دھوئیں، چکنائی کے دھبے صاف ہو جائیں گے۔ گاڑیوں کی ونڈ سکرین صاف کرنے کے لیے بھی ایک اچھے ڈٹرجنٹ کا کام دیتی ہے۔ عموماً جب کار ایکسیڈنٹس میں اگر خون وغیرہ کے دھبے پڑ جائیں تو اس کو بھی کوک سے بہت جلدی صاف کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ٹوائلٹ کو صاف کرنے کے لیے اگر کوک کا ایک کین ڈال دیں اس میں اور 1 گھنٹے تک رہنے دیں اور پھر اس کو فلش کریں تو جو سٹرک ایسڈ کوک کے اندر ہوتا ہے ایک کین میں وہ سب کا سب اس کو بالکل صاف کر دے گا۔ اسی طرح ہماری غذائی عادات میں اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنے کی عادت نے ہم کو سپاری کھانے کا بہت عادی کر دیا ہے۔ حالانکہ تحقیقات سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ سپاریاں منہ کے کینسر، امراض دل، شوگر اور دمے کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ سپاری سے منہ کے اندر نرم گالوں کی جلد، زبان، مسوڑے سبھی متاثر ہوتے ہیں، اور اس میں تانبے کی زیادتی جو ہے وہ کینسر پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ سونف اور سپاری میں ہیروئن اور مارفن کے ہلکے سے اثرات پائے جاتے ہیں۔ یہ بات کراچی یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے ذریعے سامنے آئی جس میں انہوں نے سونف سپاری کے 36 مختلف نمونوں کا تجزیہ کیا۔ بہت سے سونف سپاری بنانے والے اس میں نشہ آور چیزیں ملاتے ہیں تاکہ اس کے عادی لوگ اس کا مستقل استعمال کریں اور ان کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ تحقیق میں لیے گئے نمونوں میں سے تقریباً نصف میں مارفین اور تقریباً 1/3 میں ہیروئن کے اثرات ملے۔ ان نمونوں میں سے 16 نمونوں کو جب 48 گھنٹوں کے لیے پانی میں رکھا گیا تو اس میں پھپھوندی لگ گئی۔ بعض سونف سپاری کے پیکٹس پر فیکٹری کا نام بھی نہیں لکھا ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ بنی ہوئی کہاں کی ہے۔ اسی طرح پان کھانا ایک پرانی ہندوستانی روایت ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے کھانے سے منہ سے خوشبو آتی، کھانا ہضم ہوتا ہے، لیکن یہ محض ایک خیال ہے۔ ڈاکٹر نعیم کھتری کہتے ہیں کہ پان ایک زہر ہے۔ پان مسالے میں بسا اوقات نشہ بھی ملایا جاتا ہے اور اس میں تمباکو کا استعمال بھی ہوتا ہے یا دوسرے ارکیات ہوتے ہیں، اور نشہ آور چیز ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں منع ہے۔ اسی طرح گٹکا، عام طور پر دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے لوگ گٹکے کو ایک مشغلے کے طور پر کھا رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات ضرورت نہیں بھی ہوتی لیکن صرف شوقیہ طور پر۔ گٹکا جو ہے یہ فوری طور پر خراب ہونے والی چیز ہے کیونکہ اس میں نہایت گھٹیا قسم کے پریزرویٹو ڈالے جاتے ہیں اور نہایت گندی جگہوں پہ بنتا ہے۔ اس کو لیزدار بنانے کے لیے بسا اوقات اس میں پکا ہوا خون اور چھالیہ نما لکڑی کی طرح سخت پھل کو صفو بنا کے ڈالا جاتا ہے۔ اس کا وزن بڑھانے کے لیے اس میں ملتانی مٹی اور کلیف پاؤڈر بھی ڈالا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس میں نشہ آور اجزاء بھی ملا دیے جاتے ہیں۔ رنچوڑ لائنز کے ایک مقامی ڈاکٹر نے بتایا کہ اس علاقے میں ہر سال کم از کم 5 گٹکا خوروں کے منہ کے کینسر کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ ایک ریسرچ ریسنٹلی پاکستان میں ہوئی جس سے ہر سال 3000 اموات منہ کے کینسر کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ اسی طرح کی ان ہائیجینک قسم کی فوڈ کھانا ہے یا غیر طیب فوڈ کھانا ہے۔ ایک ریسرچ کونسل کی تحقیق کے مطابق منہ کا سرطان تمام سرطان میں سے 10% ہے اور دوسرے نمبر پر ہے۔ حال ہی میں 452 مریضوں کا معائنہ کیا گیا جو کہ میٹھی چھالیاں، گٹکا اور مین پوری کھاتے تھے، اور ان میں سے 1/4 مریض جو تھے وہ 18 سال سے کم عمر کے تھے، اور سب سے چھوٹا 10 برس کا 91 مریضوں کے منہ 1 سینٹی میٹر یا اس سے بھی کم کھلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو بطور رزق دی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف اس کی عبادت کرتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا؟
نمبر 1 پاکیزہ چیزیں کھانی ہوں گی، اور نمبر 2 شکر ادا کرنا ہوگا. گویا کھانا بھی عبادت ہے اگر ستھرا کھایا جائے اور کھا کر شکر ادا کیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.